السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا میرے اوپر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے؟ یہ مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ زکوٰۃ ہر اس شخص کے اوپر عائد ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہو اور اس نصاب کے اوپر 1 سال گزر چکا ہو۔ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ شریعت نے کچھ چیزوں کے اوپر زکوٰۃ کا نصاب مقرر کیا ہے، تو ان مقرر کردہ چیزوں میں سے سب سے کامن جس چیز کا نصاب جو لوگوں پر اپلائی ہوتا ہے وہ سونے اور چاندی کا نصاب ہے، یعنی گولڈ اینڈ سلور کا نصاب۔ گولڈ کا نصاب شریعت نے 7.5 تولے یعنی تقریباً 85 گرامز مقرر کیا ہے، اور اسی طرح چاندی کا نصاب شریعت نے 52.5 تولے یعنی تقریباً 595 گرامز آف سلور مقرر کیا ہے۔ یعنی کسی شخص کے پاس اگر گولڈ 85 گرامز یا اس سے زیادہ ہو اور اسی طرح اگر سلور 595 گرامز یا اس سے زیادہ ہو تو اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس کیش ہے، فورن کرنسی ہے، اس کے پاس شیئرز ہیں، اس کے پاس انوینٹری یعنی گودام میں اس کے مال ہے جس کا وہ کاروبار کرتا ہے، یا جس چیز کا بھی، یا اس کے پاس مرچنڈائز ہے، تو ان ساری چیزوں کی جو ویلیو اسیس کی جائے گی وہ سونے اور چاندی کے اعتبار سے کی جائے گی۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج سونا کافی مہنگا ہے، اور اگر آپ 85 گرام سونے کی ویلیو معلوم کریں تو وہ 595 گرام سلور کی ویلیو سے کہیں زیادہ ہے۔ تو اگر کسی شخص کے پاس کرنسی ہے اور سونا اور چاندی نہیں ہے تو کیا وہ اپنی زکوٰۃ گولڈ کے نصاب کے مطابق ادا کرے گا یا سلور کے نصاب کے مطابق ادا کرے گا؟ اس پہ علماء کا کہنا یہ ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ سلور کے نصاب کے مطابق ادا کرے، کیونکہ اس سے زیادہ لوگوں کو بینیفٹ ہوگا۔ تو جب آپ نے اپنے نصاب کو کیلکولیٹ کر لیا اور آپ کو پتہ چل گیا کہ اب آپ صاحب نصاب بن گئے ہیں، یعنی آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، تو اب آپ یہ دیکھیں گے کہ جو نصاب، جو مال آپ کے پاس موجود ہے، اگر اس پہ 1 سال گزر جاتا ہے، لیٹس سے آپ کے پاس پہلی ذوالحجہ کو اتنا مال موجود تھا جس پر زکوٰۃ اپلائی ہوتی ہے، تو 1 سال گزر جانے کے بعد اگلے سال پہلی ذوالحجہ کو دوبارہ آپ اپنے ان تمام زکاتبل ایسٹس کو ایویلیویٹ کریں گے، اس کی ویلیویشن کریں گے، اور ویلیویشن میں اگر آپ کو یہ پتہ چلا کہ آپ کے پاس ابھی بھی اتنا مال موجود ہے جو نصاب سے زیادہ ہے اور آپ کے پاس زکوٰۃ اپلائی ہوتی ہے، تو آپ اب زکوٰۃ ادا کریں گے۔ لیکن اگر ڈیورنگ دا کورس آف دا ایئر آپ کے پاس کسی بھی وجہ سے وہ مال خرچ ہو گیا، اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ کوئی ایمرجنسی ہو گئی، اللہ نہ کرے آپ کے پیسے چوری ہو گئے، یا آپ نے اپنے لیے کوئی گھر خرید لیا، یا آپ نے اپنے لیے کوئی گاڑی خرید لی، اور جب آپ اگلے سال پہلی ذوالحجہ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنا زکاتبل ایسٹس ہیں اور پتہ چلا کہ وہ زکاتبل ایسٹس آپ کے نصاب سے کم ہو گئے ہیں، تو اب آپ کو زکوٰۃ ادا نہیں کرنی۔ اور جیسے ہی آپ کو یہ ریلائز ہو یا آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے پاس اب اتنے ایسٹس آگے ہیں جو نصاب کو ٹچ کر گئے ہیں، جو نصاب کو میٹ کر گئے ہیں، تو اس دن کو آپ نوٹ کر لیجئے، اگلے سال دوبارہ سیم اسلامک ڈیٹ کو آپ چیک کیجئے کہ آپ کے پاس 1 سال کے بعد کتنے زکاتبل ایسٹس ان ٹرمز آف ویلیو موجود ہیں۔ اگر وہ نصاب سے زیادہ ہیں یا نصاب کو میٹ کر رہے ہیں تو آپ اس پہ 2.5% کے اعتبار سے زکوٰۃ کیلکولیٹ کریں گے۔ زکوٰۃ کی کیلکولیشن کس دن کے اعتبار سے ہوگی؟ زکوٰۃ کی کیلکولیشن آپ اس دن کریں گے جس دن آپ کا زکوٰۃ کا کیلنڈر ایئر کمپلیٹ ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر آج آپ کا زکوٰۃ کا کیلنڈر ایئر پورا ہو جاتا ہے تو آج آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کے پاس گولڈ ہے اور آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آج گولڈ کا کیا ریٹ ہے۔ لیٹس سے اگر آج گولڈ کا ریٹ 1 لاکھ روپے تولہ ہے اور آپ کے پاس 2 تولہ سونا موجود ہے، تو پتہ چلا جی 2 لاکھ روپے آپ کے پاس زکاتبل ایسٹ ہے، اس کو آپ نے 2.5% سے ملٹیپلائی کیا، آپ کو 5,000 روپے بطور زکوٰۃ ادا کرنے ہوں گے۔ لیکن یہ 5,000 روپے ادا کرتے کرتے 3 دن گزر گئے۔ آج آپ نے کیلکولیشن کی، کل آپ نے جا کے بینک سے پیسے نکالے، پرسوں آپ نے جا کے کسی کو پیسے دیے، تو پتہ چلا گولڈ کا ریٹ 1 لاکھ روپے تولے سے گر کے 50,000 روپے تولہ ہو گیا۔ تو جس دن آپ اپنی زکوٰۃ 3 دن کے بعد دے رہے ہیں، کسی کو ہینڈ اوور کر رہے ہیں، اس دن اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے اپنی زکوٰۃ کو تو وہ بجائے 5,000 کے 9,000 روپے ہو گیا۔ لیکن آپ اپنی زکوٰۃ اس دن کی ویلیو سے ادا کریں گے جس دن آپ کی زکوٰۃ کی کیلکولیشن کا دن تھا، نہ یہ کہ اس دن سے جس دن آپ زکوٰۃ پے کر رہے ہیں۔ کیا زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ آپ کیش کی صورت میں ہی ادا کریں؟ زکوٰۃ کا مال صرف کیش میں ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔
اگر آپ زکوٰۃ کا مال آٹے کی صورت میں، کپڑے کی صورت میں، چاول کی صورت میں، کسی اور صورت میں بھی کسی ضرورت مند کو جو کہ اس کی ضرورت ہے، مثال کے طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے یہاں موجود ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اب اگر آپ اس میں راشن تقسیم کر رہے ہیں، اس راشن بیگ کے اندر چاول بھی ہے، دالیں بھی ہیں، آٹا بھی ہے، گھی بھی ہے، چینی بھی ہے، چائے بھی ہے، اور بہت ساری چیزیں جو انسان کی ضروریات زندگی کے اندر آتی ہیں، تو آپ ان کو وہ راشن بیگ بھی بطور زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اس راشن بیگ کی جو ویلیو ہے وہ آپ کا جو زکوٰۃ کا اماؤنٹ ہے اس میں سے آپ ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ کیش کی صورت میں ادا کریں، آپ کسی اور ایسی چیز کی صورت میں بھی ادا کر سکتے ہیں جس سے کسی کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔